بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ حق اور ہدایت کیا ہے اور ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے میرا یہ آخری خطاب ہو۔ قرآن ہمیں منطق اور دلیل سے باتیں سمجھاتا ہے، عام مثالیں دے کر حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ قرآن کبھی چیونٹی کی مثال دیتا ہے، کبھی گائے کی مثال دیتا ہے۔ ایک دن میں اکیڈمی میں کالج لیول کلاسز لے رہا تھا کہ ہمارے ایک کولیگ نے انتہائی منطق والی بات کی کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ انگلش ٹیچر وہ ہو جو ایم اے انگلش ہو، اردو ٹیچر وہ ہو جو ایم اے اردو ہو، اور کیمسٹری ٹیچر وہ ہو جو ایم ایس سی کیمسٹری ہو۔ پھر اکیڈمی ایسی مثالی اکیڈمی اور ادارہ بنے گا جس میں ہر اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو اس نے کہا جب ہر سبجیکٹ کا ماہر اس کو پڑھا رہا ہوگا تو پھر کیسے نہیں اسٹوڈنٹ آئیں گے، اور ان کی علم کی تشنگی کیسے نہیں بجھے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا اور ان کے ماتھے کو پکڑ کر ان کا ماتھا چوم لیا۔ میں نے کہا کہ اے شیخ، تو منطقی باتیں کر رہا ہے، دلیل کی باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ بھی بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا۔ قرآن سارا دلیل کے ساتھ ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا سوال ہے، حل کرو۔ اسی طرح رسول نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی منطق کی بات ہے کہ جس نے شہر میں آنا ہوگا وہ دروازے سے آئے گا۔ آؤ علم حاصل کرنے کے لیے در نبی پہ جھک کر آؤ، تمہیں علم بھی ملے گا، تمہیں حلم بھی ملے گا۔ پھر فرمایا اگر علم کی تمنا رکھتے ہو در علی پہ آ جاؤ۔ پھر فرمایا نبی نے کہ میرا نور اور علی کا نور ایک نور سے خلق ہوا ہے، انا و علی من نور واحد، علی اور میں ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا علی کا خون میرا خون، ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا علی کا جسم میرا جسم، یعنی ہم یک جان دو قالب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے نبی انتظار کس چیز کا ہے؟ کہہ دینا کہ اگر میرا اجر رسالت دینا ہے میری اہل بیت سے پیار کرو۔ کبھی تو کوئی قرآن پڑھے گا، یہ آیت پڑھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کی محبت رکھنا اجر رسالت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے کہا میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانتا ہوں۔ سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو معاوضہ دے ہی نہیں سکتے، آپ نے تو ہمیں اسلام دیا ہے، آپ نے تو ہمیں توحید دی ہے، آپ نے تو ہمیں نبوت دی ہے، ہم آپ کا اجر رسالت دے ہی نہیں سکتے۔ نبی نے کہا اچھا اتنا تو کر سکتے ہو، میری اہل بیت سے پیار کرو، میری اہل بیت کو ہادی سمجھو، میری اہل بیت سے علم حاصل کرو، میری اہل بیت سے حلم حاصل کرو، میری اہل بیت سے دوستی رکھنا۔ جو اہل بیت کا دوست ہوگا وہ اللہ کا بھی دوست ہوگا۔ اے اللہ اس کو دوست رکھ جو اہل بیت کو دوست رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی اس کا دوست جو اہل بیت کا دوست۔ پھر قرآن نے پھر جو ہے رسول نے فرمایا مقام غدیر پر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں ہادی اس کا علی ہادی، جس کا میں رہنما اس کا علی رہنما۔
تو ہادی و مولا جس کا رسول ہوگا اس کا ہادی و مولا علی ہوگا۔ اور جس پر حضرت عمر نے کہا بخن بخن یا علی، آپ تو ہمارے مولا اور سردار بن گئے، ماشاءاللہ، مبارک ہو اے علی، میری طرف سے بھی مبارک ہو۔ کسی کے دل میں سوال اٹھا ولی کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمانداروں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو نور کی طرف لائے گا وہ یا تو نور ہوگا یا نور سے پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے حضرت علی ہے جو محمد اور علی ایک نور سے خلق ہوئے، اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک محمد بنا ایک علی بنا۔ تو محمد کے بعد مقام علی کا ہے، پہچانو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، اللہ ایمانداروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا ورسولہ، نہیں، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، وہ بھی تمہیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ پھر فرمایا نہیں، میرا علی بھی ولی ہے، والذین آمنوا الذین، علی ایمان لایا ہے، ایسا ایمان لایا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسی نماز علی نے قائم کی ایسی آج تک کوئی کر نہ سکا۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ راکعون، اور ہوتے حالت رکوع میں ہیں۔ اللہ اکبر، علی حالت رکوع میں تھے، علی نے زکوٰۃ دی، سارے مسلم متفق ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی، ولی بنے علی۔ اللہ نے خود کو ولی کہا، رسول کو ولی کہا، علی کو ولی کہا۔ ثابت ہو گیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ہادی ہو، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نور سے ہو۔ تو اللہ نور ہے، محمد نور ہے، علی نور ہے، اللہ پاک ہے، محمد پاک ہے، علی پاک ہے۔ کیوں؟ اللہ نے علی کو آیت تطہیر میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے سے رجس کو دور کر دے، تمہاری جو نفرت کرتا ہو تم سے وہ رجس بن جائے، وہ نجس بن جائے، نجس چیز کو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور انہیں اہل بیت کو ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جو پاکوں کے ساتھ آ جائے گا، پاکوں کے مسلک سے جڑ جائے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی پاک کر دوں گا، اور پاکوں کے ساتھ ہوگا۔ جہاں پاک ہوں گے وہاں پاکوں کے ماننے والے ہوں گے۔ پھر اللہ نے، رسول نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا علی ولی۔ علی کو اللہ نے ولی کہا، علی کو اللہ نے ولی کہا، علی کو اللہ نے ولی کہا۔ اب رسول کے بعد خلافت کا حقدار، ولایت کا حقدار، امامت کا حقدار، امانت کا حقدار، شرافت کا حقدار، صداقت کا حقدار صرف علی ہے، صرف علی ہے، صرف علی ہے۔ علی کے بعد کوئی اور ولایت کا، خلافت کا، امامت کا، صداقت کا، شجاعت کا جو ہے مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے علی کو ولی کہا، محمد نے علی کو ولی کہا۔ اللہ نے کہا محمد تیری اہل بیت کی محبت اجر رسالت سے منسلک کر رہا ہوں، جو تیری بھی اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ اجر رسالت ادا کرے گا، اور جو اجر رسالت ادا کرے گا وہ تیرا محبوب نہیں ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا۔ نبی نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا میرے بعد دو ہادی ہیں، ایک ہادی قرآن ہے، دوسرا ہادی اہل بیت ہے۔ تو
کو بھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کا دامن بھی نہ چھوڑنا، ان دونوں کا دامن تھامے رہنا، حتیٰ کہ جنت میں حوض کوثر پر میرے پاس یہ دو ہستیاں وارد ہوں گی، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم نے ان کا دامن تھاما ہوگا تو تم بھی ان کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے۔ تو ایک قرآن ہے نہ بولنے والا صامت قرآن جو کتابی شکل میں ہے، اور دوسرا قرآن ہے قرآن ناطق بولتا قرآن۔ بولتا قرآن یا محمد ہے یا آل محمد ہیں۔ اب آپ کہیں گے محمد تو بولتا قرآن ہے، کیونکہ وہ تو بولتا، جو بولتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، تو اہل بیت کیسے قرآن ہو گئے؟ بھائی جب اہل بیت نماز ادا کرتے تھے، کوئی صدقات و خیرات دیتے تھے، یتیم کے سوال پورے کرتے تھے، مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے میں جاتے تھے، تو اہل بیت ہی جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جب جاتا تھا تو مصطفیٰ بھی جاتا تھا اور اہل بیت بھی جاتے تھے، لیکن جب لوگوں نے شہید کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ اب قرآن جدا ہو گیا ہوگا، انہوں نے قرآن کو یعنی حسین کے سر کو نو کے نیزہ پہ سوار کیا۔ تو جیسے ہی سوار کرنا تھا کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جو اہل ایمان اگر کوئی اکا دکا وہاں پہ تھا بھی تو وہ یہی کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ اے اللہ کا رسول تو سچ کہتا تھا، تیرے نواسا کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تیرا وہ فرمان سچ ہو گیا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ تو اب ان اہل بیت پر تلوار اٹھانا، ان سے منافقت رکھنا، ان سے خلافت چھیننا، ان سے حکومت چھیننا، ان کے خلاف تلوار اٹھانا، ان کے خلاف تیر اٹھانا، ان سے بغض رکھنا، ان پہ شب و شتم کرنا، خلافت کا حقدار ماننے کے باوجود خلافت نہ دینا، اور خود کہنا کہ میں آپ کا پیشوا ہوں، یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا کفر ہوگا، کیونکہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل بیت کہ محبت جو ہے وہ جنت ہے، اور اہل بیت سے نفرت جو ہے وہ جہنم ہے۔ اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھانا کفر ہے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے خود آگے بڑھ کے کہنا کہ اے لوگوں میں تمہارا حاکم ہوں، یہ بھی کفر ہے۔ تو ان کی جو ہے اہل بیت کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ رسول نے کہا ہے میرے حسن کی زیارت کرو، میرے حسین کی زیارت کرو۔ حسین نے کہا میں کس کی زیارت کروں؟ اللہ نے کہا علی اکبر دے رہا ہوں، حسین کی شکل والا ہوگا، اسے دیکھتے رہنا، میں نہیں چاہتا کہ میرا حسین تیرا دل غمگین ہو۔ نبی کی شکلوں والا بیٹا عطا کر دیا، اور وہ بیٹا بھی حسین نے راہ خدا میں دے دیا اور کہا لبیک یا الہی۔ تو اب جناب فاطمہ الزہرا جب قیامت کا دن ہوگا انصاف طلب کرے گی اور جائیں گی اللہ کے حضور، عرش کا پاوا ہلا کے کہیں گی کہ میں سیدۃ النساء العالمین ہوں، رسول کی بیٹی ہوں، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہوں، حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں میرے بیٹے ہیں، آیت تطہیر کی وارث ہوں۔ پھر اہل بیت کی جگہ انہوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کے خلاف کام کیا، مجھے دکھ دیے، میرا محسن شہید کیا، مجھے فتح کا حق نہ دیا، میرے بیٹوں کو بے جرم و خطا قتل کیا، میرے علی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، حالت نماز میں شہید کیا، علی حالت نماز میں شہید، حسین حالت نماز میں شہید، اور مشہور کر دیا کہ حسین باغی ہے۔ نعوذ باللہ، جو بھی کہے کہ حسین باغی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ کفر ہو جاتا ہے، کل کفر ہو جاتا ہے، اور جہنم کی وادی الجحیم میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے مصطفیٰ کا ہے، امام الانبیاء ہیں، مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام علی کا ہے، جو حق کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور امام الاولیاء ہے، اس کا حق ہے۔ اللہ پاک
مصطفیٰ پاک، جبرائیل پاک، قرآن پاک، اہل بیت پاک، خود کہہ رہا ہوں نہیں، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے کہ اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت کی محبت فرض ہے، اہل بیت کی ہدایت فرض ہے، اہل بیت کی امامت فرض ہے۔ اب جان بوجھ کر علی کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلا جا تو بے شک بنا لے ٹھکانہ جہنم میں، کیونکہ اللہ نے جہنم پھر بنائی کس لیے؟ اس لیے بنائی ہے کہ وہاں اللہ، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے دشمنوں کو وہاں جلایا جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جو مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کا دشمن ہے وہ اس دنیا میں بھی جلتا ہے، جب ان کے فضائل قرآن بیان کرے وہ جلتا ہے، جب ان کے فضائل رسول بیان کرے وہ جلتا ہے، جب اہل بیت کے فضائل مرید عباس سیال بیان کرے پھر جلتا ہے۔ یہ دنیا بھی جلنے والا مقدر اور آخرت بھی جلنے والا مقدر، یہ سارے الجحیم میں ہوں گے، چاہے یزیدی ہوں گے، چاہے یزید ہوگا، چاہے یزید کے ساتھی ہوں گے، چاہے کوفی و شامی ہوں گے، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہ دیا، تو سب لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جو اللہ، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے دشمن ہوں گے، جو ان کے دوست ہوں گے، وہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ یہ ہے ہی جنت کے سردار۔ جب چلے ان کے راستے پہ جو جنت کے سردار ہیں تو کیسے جنت کے سرداروں کے پاس نہیں جائیں گے؟ جہاں جنت کے سردار ہوں گے وہاں ان کے غلام ہوں گے، جہاں جنت کے سردار حوض کوثر پئیں گے وہیں سے ان کے حبدار بھی حوض کوثر پئیں گے۔ تو ہمیں واجب ہے کہ ہم نماز میں جب تک ان پر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جن پر نماز میں درود پڑھنے سے نماز ہی نہ ہو ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، آ جا در اہل بیت پر، در مصطفیٰ پر، اللہ کے کتاب قرآن مجید کے فرمان پر متفق ہو جا اور اہل بیت سے محبت رکھ لے، اپنا مقام جنت بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر وہ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان سے بڑا انعام محمد و آل محمد پہ بڑا انعام اللہ نے کسی اور پہ نہیں کیا۔ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کا محب بنا دے، ان کا حبدار بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔